اس دنیا میں اگر کوئی رشتہ بے لوث ہے تو وہ ہے ماں کا۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں آج ماں کے تقدس کے بارے میں۔ ماں ایک جنت کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی محبت بغیر شرط کے ہے، اگر کوئی دعا اندھیرے میں بھی راستہ دکھاتی ہے تو وہ ہے ماں۔ ماں ایک لفظ نہیں، ایک دعا ہے، ایک سائبان ہے، ایک جنت ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو خود بھوکی رہ کر اولاد کو کھانا کھلاتی ہے، جس کی نیند بچے کی ایک سسکی پر ٹوٹ جاتی ہے۔ دنیا کی ہر محبت بغیر مطلب کے نہیں ہوتی، کسی نہ کسی فائدے سے جڑی ہوتی ہے، مگر ماں کی محبت صرف قربانی مانگتی ہے۔ حال ہی میں ایک جگہ کا سیلاب آیا ہوا تھا، لوگ پانی میں بہہ کر جا رہے تھے۔ اس میں ایک ماں اور بیٹی دونوں بہہ رہے تھے، تو اس وقت ماں نے بیٹی کو کنارے پر پہنچانے کی کوشش کی اور خود پانی میں بہہ گئی۔ یہ ہے ماں کی ممتا، جو اپنی اولاد کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے۔ ایک بچہ بیمار تھا، ماں نے پوری رات جاگ کر گزاری۔ صبح جب گھر والوں نے پوچھا کہ کیا تم ابھی تک سوئی نہیں ہو، تو ماں نے کہا جب تک میرا بچہ سکون میں نہ سو جائے مجھے نیند نہیں آتی۔ ایک بچہ اپنی ماں کی اہمیت کو یوں بیان کرتا ہے: نیند اپنی بھلا کر سلایا ہم کو، آنسو اپنے چھپا کر ہنسایا ہم کو۔ درد کبھی نہ دینا ان ہستیوں کو، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ بنایا جس کو۔ کتنے بھی پرفیوم لگا لو تم، لیکن جو خوشبو ماں کے دوپٹے سے آتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ماں کے بغیر رکھی چیز نہیں ملتی۔ اوہ نادانو، تم سکون ڈھونڈ رہے ہو؟ اے ماں، تیری طرح ہر کوئی میری غلطی معاف نہیں کرتا، اور آنسو تو سب دیتے ہیں مگر تیری طرح کوئی صاف نہیں کرتا۔ ماں سے محبت کیا کرو، کیونکہ ماں کی تڑپ دیکھ کر اللہ بھی آب زمزم بہا دیا، لبوں پر اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی۔ یہ ہے ماں کی اہمیت۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ماں۔ پھر اس صحابی نے پھر پوچھا کہ پھر بولیے کہ اور کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا: تیری ماں۔ تیسری بار پھر پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ماں۔ چوتھی بار جب دوبارہ پھر پوچھا گیا تو چوتھی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ سبحان اللہ، ماں کی 3 درجے بڑھ کر افضلیت ہے۔ چوتھی دفعہ وہ اپنے باپ کا نام لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا باپ، اس کی حقیقت اور افضلیت کا کوئی شمار نہیں۔ سوچئے، جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا گیا، مگر ہم اپنی ان کوتاہیوں کی وجہ سے انہی قدموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کے بچے کہتے ہیں اپنی ماں امی سمجھتی نہیں، امی پرانے خیالات رکھتی ہیں، مگر وہی ماں آپ کے بغیر ایک دن کیا ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی ہے۔ موبائل پر مصروف اولاد کو دیکھ کر بھی ماں خاموش تماشا دیکھتی رہتی ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ جس ماں نے آپ کو بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، آج وہی ماں اولاد سے ڈرتی ہے، ایک لفظ سننے کے لیے ترستی ہے، ایک آہٹ پر اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ماں کی دعا قسمت بدل دیتی ہے، اور ماں کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ پھر ماں اپنی اولاد کو بددعا نہیں دیتی، ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ تو جہاں پر رہے خوش و آباد رہے۔ ماں کو ایک نظر دیکھ کر مسکرانے پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر ماں کو دیکھ کر پیشانی پر گرہ ڈالاؤ گے تو فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا، ماں کو دیکھ کر مسکرانے سے ہمیں جنت بھی مل سکتی ہے۔ جب ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب رو دے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کو کس نے ظلم کیا؟ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہیں، آپ خوش قسمت انسان ہیں۔ جا کر اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیجئے اور سچے دل سے توبہ کر لیں۔ ماں سے کے پیر دبائیں، صرف اپنی ماں سے اتنا کہہ دیجئے کہ امی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جن کی ماں نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ ماں کا درد کیا ہوتا ہے۔ ماں کی جدائی کتنی تکلیف دہ ہے۔ قبر کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم کو ہماری ماں کی آواز
صرف ایک بات سنا دیجیے۔ ماں ایک نعمت ہے، ایک امتحان ہے اور ایک امتحان ہے۔ جب تک وہ آپ کے ساتھ ہے اس کی قدر کیجیے، اس کی اہمیت کو جانیے اور اس کی خدمت میں اپنے آپ کو جٹا دیجیے اور ان کی دعائیں لیجیے۔ آپ ان کی قدر کریں اور ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں، کیونکہ ماں جیسی ہستی دوبارہ نہیں ملتی۔ ایک بیٹے نے ماں سے کہا، ماں آخر کب تک اپنے کاندھے پر لٹا لے گی تو؟ جانتے ہیں ماں نے کیا جواب دیا؟ تب تک مجھے کوئی اپنے 4 کاندھوں پر لے کر نہیں جاتا۔ یہ ہے ماں کا پیار۔ اے ماں، تیری ممتا کو سلام۔ جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں، ان کے لیے کچھ پرنم آنکھوں سے اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں۔ وہ گھر جو ماں کی دعا سے جنت لگتا تھا، آج اس کی خاموشی دل کو ڈسنے لگتی ہے۔ ماں گئی تو سمجھ آیا کیا چیز کھو دی ہم نے۔ ہر خوشی اب ادھوری، ہر ہنسی بجھنے لگی ہے۔ اب لوری نہیں، بس راتوں کی سسکیاں ہیں۔ نیند آنکھوں سے روٹ کر دور جا بسنے لگی ہے۔ جو نام لے کے جگاتی تھی صبح ہونے پر، اب اسی نام پر آنکھ بے اختیار بھیگنے لگتی ہے۔ کون اب ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ صدا مرنے لگی ہے۔ ماں کے جانے کے بعد یہ جانا ہم نے، یتیمی صرف بچوں کا مقدر نہیں ہوتی۔ یا رب، ہماری ماں کو اپنی رحمت میں چھپا لے، اس کے تکے ہوئے ہاتھوں کو جنت کی ہوا دے۔ جن آنکھوں نے عمر بھر ہمارے دکھ پر آنسو بہائے، ان آنکھوں کو دیدے جنت کا پہلا صلہ دے۔ جو لب میرے لیے ہر پل دعا میں ہلتے رہے، ان لبوں کی خاموشی کو اپنی رضا دے۔ اس نے ہمیں مانگا تھا ہر سجدے میں رو رو کر، یا رب اسے اپنے قرب کی سب سے اونچی جگہ دے۔ اگر کہیں ہم سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو میرے رب وہ خطا بھی ہماری دعا دے۔ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، چین سے سلا دے۔ میرے رب، ہماری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام۔ یا اللہ، ہم سب کی ماؤں کو اپنی بے حد و بے حساب رحمت میں ڈھانپ لے۔ جو ہم سے بچھڑ گئیں، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں بدل دے۔ اے رب کریم، جن ہاتھوں نے ہمیں تھام کر چلنا سکھایا، ان ہاتھوں کو آج اپنے عرش کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما۔ یا اللہ، جن آنکھوں نے ہمارے دکھ پر آنسو بہائے، ان آنکھوں کو جنت کی روشنی سے منور فرما دے۔ اے پروردگار، اگر اولاد سے کوئی کمی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اپنی رحمت سے معاف فرما، ان کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا رب، ہماری ماؤں کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی تنہائی کو اپنے قرب بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور قیامت کے دن انہیں ہم پر راضی کر دے۔ اے اللہ، ہماری ماؤں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ہمیں صبر جمیل اور دل کا قرار نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر کوئی بچے جو ماں کی ممتا سے محروم ہیں، معصوم بچے ہیں، اے اللہ ان کو اپنے سائے میں محفوظ رکھنا۔ یا اللہ، ان کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہ ہونے دے پائے۔ یا اللہ، تو اپنے حفظ و امان میں قائم رکھنا۔ اے اللہ، ان پر جن کی مائیں زندہ ہیں، یا اللہ ان کی ماؤں کا سایہ ان بچوں پر نصیب فرما اور خوشحال زندگی گزارنا نصیب فرما، اور اولاد کو بھی نیک صالح بنا، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کی خدمت کریں اور اپنے ماں باپ کے حقوق کو یاد رکھیں اور حقوق تمام جو ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور اپنی ماں کے نام ایک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔